अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद जनाब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बे करीम से दुआ है आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम व्यूअर्स, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट इस लिहाज से है कि हम सब जो है वो एक फ़ेज़ से गुज़रते हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ कमेंट मिले जिसमें और मुझे जो पर्सनली लोग जानते हैं उन्होंने भी कहा कि हम कोशिश करते हैं दुरूद पाक पढ़ें, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते, हम इतना नहीं पढ़ पाते जितनी हमारी कोशिश होती है। तो इस लिहाज से मुझे आज बात करनी है। देखिए मोहतरम व्यूअर्स, कौन कौन से काम हैं जो आप चाहते हैं आप करें और आप नहीं कर पाते अपनी दुनियावी ज़िंदगी में। देखें, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम कोई जो गोल है वो हमने अपना मेंटेन किया है कि अपनी स्टडी के लिहाज से, ठीक है, और हम जान तोड़ कोशिश करते हैं उसको अचीव करने की। जैसे किसी ने डॉक्टर बनना है तो वो किस कदर मेहनत करता है डॉक्टर बनने के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम वो अटैम्प्ट नहीं अच्छा कर पाता, लेकिन वो सेकंड अटैम्प्ट करता है, थर्ड अटैम्प्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उसका जुनून होता है कि उसने डॉक्टर बनना है। तो वो अटैम्प्ट कर के उसको जो है वो अचीव कर लेता है, एक दिन उसको अचीव कर लेता है। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो अपना जो है वो गोल को चेंज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना मेडिकल स्टूडेंट्स आपने भी देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मेहनत कर के उसको ना अचीव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं डॉक्टर ही बनना है, मेडिकल कॉलेज में बस एडमिशन हो जाए। और कुछ जो ऐसे होते हैं जो कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, वो अगर नहीं पब्लिक सेक्टर में उनको नहीं एडमिशन मिलता तो वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से वो अपना गोल जो है वो अचीव कर लेते हैं। तो फिर हम दुरूद पाक के बारे में क्यों इस तरह से कहते हैं कि हम मैं चाहता हूँ पढ़ूँ, मैं चाहती हूँ पढ़ूँ, लेकिन पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। इसके अलावा और आप चीज़ देखें, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद आप अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। दुनियावी चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम चाहते हैं और हम करते हैं क्योंकि वो हमारे जो ज़ाहिरी तौर पर हमें वो चीज़ खुशी दे रही होती है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें लग रहा होता है कि ये हमें मिलेंगी तो बस ज़िंदगी तभी अगर मैं ये अचीव कर लूँ, ठीक है, लेकिन बाद में उसके पता चलता है कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। मोहतरम व्यूअर्स, दुरूद पाक इतनी खूबसूरत चीज़ है, इतना खूबसूरत ये विर्द है, इतना खूबसूरत एहसास है, इतना खूबसूरत नूर है कि आपको ज़िंदगी में किसी भी वक्त आप जब भी पढ़ेंगे आपको जो है ना वो नूरानियत मिलेगी, आपको रूहानियत मिलेगी, रूहानियत का सफ़र आपका स्टार्ट होगा। तो ये कहना कि मैं करना चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती, ये गलत बात है, ठीक है। बाकी सारे काम तो ज़िंदगी के आप कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर शाम के टाइम में आपका कुछ खाने का ऑर्डर दिल कर रहा है तो आप उसको बना लेते हैं। अगर अच्छा आपने आज नहीं बनाया तो आप ये कह देते हो चलो आज टाइम नहीं है मैं कल बना के खा लूँगी, ठीक है। आपका दिल कर रहा था ना खाने को, ठीक है, वो आपकी जिस्मानी जो है वो ज़रूरत थी, आपका दिमाग कह रहा था कि मैंने यही खाना है तो आपने खाना है। तो दुरूद पाक के बारे में क्यों हम यही कहें कि हम जो है ना वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते भाई? आप सारी ज़िंदगी के काम कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं कर पाते? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद आप सांस ले रहे हैं ना, तो आप ना लें सांस, रह के दिखाएं जिंदा। आपको पता है कि सांस लेंगे तो ज़िंदा रहेंगे, तो आपने अपनी रूह को नहीं ज़िंदा करना, रूह को आपने जो है उसकी क्यों सांसें ख़त्म कर रहे हैं? तो रूह की सांसें जो है वो ज़िंदा होंगी दुरूद पाक से, ठीक है। तो ये जो है ना वो अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है कि मैंने कोशिश की है लेकिन मैं कर नहीं पाई, ठीक है। ये हम दुनियावी चीज़ों में तो अपने आप को तसल्ली नहीं देते, ठीक है। दुनियावी चीज़ों में तो हम सर तोड़ कोशिश करते हैं कि हमने करना है तो करना है तो करना है, लेकिन हम जो अल्लाह पाक की तरफ जाने वाली चीज़ होती है जिसको जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब करती है चीज़, उसके बारे में हम कह देते हैं कि मैंने तो कोशिश की है ना, नहीं हुआ तो वो अलग बात है। ऐसा नहीं करना ना, इस मामले में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जब आप कोशिश करते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आते हैं, अल्लाह ताला को पसंद आते हैं, ठीक है। लेकिन
اللہ تعالیٰ پھر مدد بھی کرتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ مینٹین کرو، آپ اس میں درود پاک پڑھنے میں اضافہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی جو روٹین ہے یا آپ کی جو روزانہ کی بنیاد پہ آپ پڑھ رہے ہو، اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے نا، اس کو بھی تو دیکھنا ہے نا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا کہ میں نے کوشش کیا لیکن میں کر نہیں پائی، کیونکہ آپ جب سچے دل سے کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکت ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جتنا ہم جو ہے وہ کہتے رہیں گے کہ نہیں میں نے تو کوشش کیا نا، نہیں ہوا تو پھر اس میں میرا تو قصور نہیں ہے نا، ایسے نہیں کرنا۔ میں آپ کو ایک سسٹر کا جو ہے نا واقعہ سناتی ہوں۔ وہ سسٹر جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ درود پاک پڑھنا چاہتی تھی، درود قرب مصطفیٰ، لیکن وہ پڑھ نہیں پاتی تھی نا، زیادہ وہ پڑھنا چاہتی تھی لیکن وہ پڑھ نہیں پاتی تھی۔ تو وہ کہتی ایک دن ایسے ہی اس نے دیکھے نا، اب ہمارے پاس ایک کام ہم نے کرنا ہے، وہ ہم سے نہیں ہو رہا، تو ہم اس کے ڈیفرنٹ طریقے تو اس کو تلاش کریں گے نا، ڈیفرنٹ طریقے اس کو ٹرائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے وہ کہہ رہی ہے کہ میں درود قرب مصطفیٰ پڑھنا چاہتی تھی لیکن زیادہ پڑھنا چاہتی تھی لیکن مجھ سے نہیں پڑھا جاتا تھا۔ تو کہتی میں نے خود ہی جو ہے نا وہ ایک 2 رکعت نفل پڑھ کے، اور جو ہستی درود پاک درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جو ورد کیا کرتی تھی، جن کی طرف سے مشہور تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ درود قرب مصطفیٰ جو ہے نا وہ ورد کیا، تو ان کو میں نا جو ہے وہ ہدیہ کرتی تھی اور ساتھ درود قرب مصطفیٰ پڑھ کر دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کیجیے، مجھے روحانی تو طاقت عطا کیجیے کہ میں یہ درود پاک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکوں۔ تو محترم ویورز، انہوں نے کہتی ہیں کہ مطلب تھوڑے دن مجھے لگے یہ عمل کرتے ہوئے، تو میں اپنی من پسند تعداد جو ہے وہ درود پاک کی پڑھنے لگی، درود قرب مصطفیٰ کی پڑھنے لگی، تو مدد آئی، ٹھیک ہے؟ لیکن فرسٹ سٹیپ اس نے خود اٹھایا، ٹھیک ہے؟ فرسٹ سٹیپ اس نے خود سے سوچا کہ میں کیا کروں کہ جس کی وجہ سے درود قرب مصطفیٰ میں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکوں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ایک اور سسٹر ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں درود خضری پڑھنا چاہتی تھی زیادہ، ٹھیک ہے؟ لیکن مجھ سے 100 ٹائم سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا تھا، کہ میں جب بھی پڑھتی تھی نا، میں بہت بھی کوشش کر لوں نا تو 150 تک چلا جائے گا درود خضری۔ درود رحمت کہتی میں بہت پڑھتی تھی، لیکن میں جو ہے نا میرا دل تھا کہ میں درود خضری بھی زیادہ سے زیادہ پڑھوں نا۔ تو انہوں نے بھی اپنا سیم ٹو سیم جو ہے نا وہ واقعہ شیئر، اپنا مشاہدہ شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2 رکعت نفل ادا کر کے میں نے، اور ساتھ درود خضری کو ایک تسبیح پڑھ کے درود خضری کی تو میں نے ہدیہ کیا حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو کے لیے، انہوں نے ان کے آگے ہدیہ کیا اور ان سے مطلب دعا کی کہ روحانی طاقت عطا کیجیے تاکہ میں درود خضری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورد کر سکوں۔ تو محترم ویورز، ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی اور انہوں نے 1000 ٹائم پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو ہے نا ہمارا یہ جو بہانہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایکسکیوز جو ہے اس کے میں نہیں پڑھ پاتی، یہ پلیز نہ کریں۔ درود پاک کے ذریعے اپنی زندگی کو خوبصورتی سے سجائیں، اس لیے کوشش کریں اور یہ نہ کہیں چاہتی ہوں میں کر نہیں پاتی، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ اگر جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں درود پاک اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ سے نہیں پڑھا جاتا، تو آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنی کسی بھی جو آپ کو اولیاء کرام میں سے سب سے محبوب ہستی آپ جسے جانتے ہیں، اپنے قریب جانتے ہیں، ان کو ہدیہ کریں اور ان سے جو روحانی طاقت جو ہے وہ اس کی اپیل کریں کہ مجھے روحانی طاقت دیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ سکوں۔ تو اس کے بعد دیکھیں محترم ویورز، درود پاک بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سارے سیگے ہیں درود پاک کے، ہر سیگا جو ہے وہ اپنے لیے اپنے آپ میں جو ہے وہ فل کیپیسٹی رکھتا ہے نور کی اور جو ہے معرفت کی، ٹھیک ہے؟ لیکن درود رحمت جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا درود ہے۔ جو لوگ جن لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے، ان کے لیے بیسٹ درود ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جتنا آپ نماز میں پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دعا میں پڑھتے ہیں وہ، لیکن ہم زیادہ تعداد میں وہ نہیں پڑھ پاتے۔ تو درود رحمت جو ہے نا وہ ہمیں ایک جیسے نا وہ انسان کو لالچ سا نہیں پڑ جاتا کہ میں زیادہ تعداد میں پڑھوں، تو وہ درود پاک جو ہے وہ درود رحمت زیادہ سے زیادہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ درود پاک کے بارے میں لالچ کرنا بہت اچھی بات ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، لالچ ویسے بری بلا ہے، لیکن درود پاک کے لیے آپ لالچ کر سکتے ہو، آپ کو لالچ ہونا چاہیے کہ میں اس سے زیادہ درود پاک پڑھوں۔ اور
کیونکہ درود پاک ہم پڑھتے ہیں تو ہم کسی کو دکھاوا تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ان پر رحمت نازل کیجیے۔ تو اس لیے آپ درود رحمت کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہوتی ہے درود پاک پڑھنے میں، وہ 100 سے لے کے 313 تو ضرور پڑھیں نا، 313 تو مسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو بچیاں ہیں، چھوٹی ہیں، مطلب 15-16 سال کے، وہ 100 دفعہ پڑھ لیا کریں درود رحمت نا ایک دن میں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس کو 1000 ٹائم، 10,000 ٹائم، ایون کہ کچھ لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ 10,000 ٹائم بھی درود رحمت پڑھے ہیں، 20,000 ٹائم بھی لوگ پڑھے ہیں، تو وہ بھی تو پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہم 313 دفعہ نہیں پڑھ سکتے اپنی زندگی اپنے دن میں، ٹھیک ہے۔ تو محترم ویورز، یہ تو آج سے ہمارا نہیں جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن پڑھا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ جو بھی درود پڑھنا چاہتے ہو اس کی تسبیح کرو، ایک 2 رکعت نفل پہلے پڑھو، اور پھر ایک درود پاک کی تسبیح کرو، اور درود رحمت کی کر لو، یا جو بھی درود پاک کا صیغہ پڑھنا چاہتے ہو نا اس کی تسبیح کرو، اور اولیاء کرام میں سے کسی بھی محبوب ہستی اپنی جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کے دل کے قریب ہو، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ ہدیہ کریں اور ان سے دعا کریں کہ روحانی طاقت جو ہے نا وہ ہمیں عطا کی جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ درود پاک میں کثرت کر سکیں۔ اور محترم ویورز، یہ ریئلٹی ہے، یہ 2 لوگوں نے اپنا جو مشاہدہ میرے ساتھ شیئر کیا ہے، تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں یہ چیز جو ہے وہ ورک کرتی ہے۔ تو اس کے اور اس قدر آپ کو پرسکون ہوگا، آپ پرسکون ہو جائیں گے اس قدر کہ آپ کی کوئی بھی جو پریشانی ہوگی نا وہ نہیں رہے گی۔ تو آپ کا سارا دھیان جو ہے وہ اسی میں لگا رہتا ہے کہ میں درود پاک کی میں نے اپنی تعداد پوری کرنی ہے، تو ادھر ادھر دھیان نہیں جاتا۔ باقی جو ہم معاشرتی برائیاں ہیں نا وہ بھی ہم میں سے بہت زیادہ کم ہو جاتی ہیں کہ ہمارا دھیان ہوتا ہے کہ نہیں بھئی ہم نے تو درود پاک کی تعداد اپنی کمپلیٹ کرنی ہے، تو پھر ادھر ادھر غیر ضروری جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو درود پاک کے بہت سارے فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ درود رحمت کا ایک دفعہ آپ نے پڑھنا ہے تو 70 دروازے رحمت کے کھل جاتے ہیں، اور جب آپ ہزاروں میں پڑھو گے تو آپ کی پورا دن جو ہے وہ آپ کا رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے 1000 میں ہوگا، تو کوئی پریشانی ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، کوئی ذہنی ٹینشن اور کوئی غم جو ہے وہ ہمیں چھو بھی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے درود رحمت کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور 2 رکعت نفل پڑھ کر کسی بھی اولیاء کرام محبوب ہستی کو جو ہے نا وہ ہدیہ کریں، اور ان سے روحانی طاقت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی، ضرور ملے گی، اور درود پاک کے ورد میں اضافہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی تمام تر کرامتیں جو ہیں وہ چلی آ رہی ہیں، اور جو بھی اولیاء کرام کی کرامت ہوتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی منسوب ہوتی ہے۔ ساری کی ساری کرامتیں، ساری کی رحمتیں، نور، فیض، روحانیت، ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے ہے، اس لیے ان سے آگے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ اعلیٰ اور برتر ہیں۔ بے شک اللہ پاک کے بعد ہمارے لیے سب سے محترم، ہمارے لیے عزیز، ہمارے دلوں کی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ محترم ویورز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، اگر کچھ میرے ورڈز اوپر نیچے ہوں گے ہیں تو اس کے لیے مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ حافظ۔